علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے حکیم محمد ضیاء آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہے۔ ہمارا ٹاپک چل رہا تھا امراض مردانہ مخصوصہ۔ اس کے اندر کچھ گفتگو میں آپ احباب کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، جس میں کچھ تلخیاں بھی پیش کیں جو کہ موجودہ دور کے حالات و واقعات تھے۔ اب ہم آتے ہیں مردانہ کمزوری کی اقسام غذائیت کے لحاظ سے۔ کیا کوئی بندہ ایسا آپ کو ملا ہے کہ جو کہے کہ میں یہ دوائی کھا کر بیمار ہو گیا ہوں؟ ہمیشہ وہ کچن کی چیزیں کھاتا ہے اور کچن سے ہی اسے سارے لوازمات ملتے ہیں جنہیں کھا پی کر وہ اپنے خون کو بناتا ہے اور اس کا خون اس کی جسم کی پرورش کرتا ہے، اور تمام اعضائے جسمانی جو ہیں وہ خون سے اپنی غذا حاصل کر کے اپنی اپنی کارکردگی ادا کرتے ہیں، جس میں گردے، جگر، معدہ، آنتیں، پتا، خصیے، لبلبہ، دماغ، دل، جگر، تلی اور تمام دیگر اعضاء شامل ہیں۔ سامعین محترم، اب ہم اس ویڈیو میں آپ کو اعصابی بلغمی مردانہ کمزوری کا تعارف کروائیں گے، اور یہ بات آپ ایڈوانس میں ہی اپنے ذہن نشین کر لیں کہ اسی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی مردانہ کمزوری بتانے لگا ہوں جس کے اسباب کچھ اور ہیں، اور وہ اسباب ہیں انسانی خون میں ایسے مادے کا بڑھ جانا، ایسے مادے کی زیادتی ہو جانا جسے ہم طب یونانی میں بلغم کے نام سے جانتے ہیں، جس سے انسان کے حکم رساں اور خبر رساں دونوں اعصاب کام کرتے ہیں۔ نظام حس، چھونا، سونگھنا، دیکھنا، سننا، چکھنا، یہ شامل ہیں۔ اسے ہم حواس خمسہ کہتے ہیں۔ ان کی غذا عام طور پر اعصابی غذا کہلاتی ہے۔ جو شخص اپنی غذا کے اندر دودھ کی کثرت کرے گا، چاول زیادہ کھائے گا، آئس کریم، فلودہ، کسٹرڈ، پھرنی، کھیر، حلوہ اور سبزیوں میں کدو، ٹنڈا، پیٹھا، گاجر، مولی، شلجم، مونگرے اور ماش کی دال اور بھنڈی، عربی اور دیگر اس قسم کی سبزیاں۔ سامعین محترم، ان چیزوں کے استعمال میں اگلا نمبر ہے فروٹ کا، جس میں تربوز، خربوزہ، کیلا، امرود اور دیگر اعصابی یعنی بلغمی رطوبات کو خون میں زیادہ کرنے والی اشیاء۔ ان چیزوں کے استعمال سے جو میں نے ابھی اوپر ذکر کی ہیں، انسان کے خون میں بلغم زیادہ پیدا ہوتا ہے، پانی زیادہ پیدا ہوتا ہے، خون کا پلازمہ بڑھتا ہے اور خون کے اندر ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے۔ ان چیزوں کا جب انسان کثرت سے استعمال کرتا ہے تو اس کے خون میں اعصابی رطوبات، کھاری رطوبات، الکالائن بڑھ جاتی ہے، نروس ٹیشوز حد سے زیادہ کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں مادہ منویہ انسان کا بنتا ہے کثرت کے ساتھ، لیکن گہرا نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے امساک بھی متاثر ہوتا ہے، اور اس ٹھنڈے اور پانی والے مائی مادے والے خون سے انسان کو صحیح کھل کر شہوت نہیں آ پاتی، باوجود اس کے کہ وہ ینگ ہے، ہٹا کٹا نوجوان ہے، صحت مند ہے، لیکن ان غذاؤں کا اثر اس کے خون پر ہو چکا ہوتا ہے،
اور وہ اس پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے کہ میں مردانہ کمزوری کا مریض ہو گیا۔ سامعین محترم، یہی وہ اقسام ہے جسے میں آج میرے خیال میں نے یوٹیوب پر اس سے پہلے ایسا نہیں کوئی دیکھا پروگرام کہ جس میں اتنی تفصیل سے آپ احباب کی خدمت میں کسی نے مفصل بیان آپ کو دیا ہو۔ اب اسی بلغم سے، اسی مائی مادے سے آپ کے جسم میں کاربوہائیڈریٹ کی زیادتی ہو جاتی ہے، جس سے گلوکوز بڑھتا ہے، گلوکوز سے گلائکوجن بڑھتی ہے، گلائکوجن سے آپ کی فیٹ اور چربی اور پھر آپ کے لبے پر اثر آ کر شوگر بھی ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے ہم حقیقی اور بلغمی اور اعصابی شوگر کہتے ہیں، جس کا میں پچھلے پروگراموں میں ایک بہترین نسخہ بھی آپ کی خدمت میں رکھ چکا ہوں۔ کئی دوستوں نے اس نسخے کو استعمال کرنے کے بعد مجھ سے یہ رابطہ کیا کہ حکیم صاحب شوگر تو کنٹرول ہو ہی رہی ہے، لیکن ہماری ساتھ مردانہ کمزوری کی جو کمیاں تھیں وہ بھی پوری ہو رہی ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ تو وجہ یہی ہے کہ اس نسخے میں، اس دوا میں، ان چیزوں میں اللہ نے ایسڈ اور تیزابیت کی زیادتی رکھی ہے۔ سائنس اس چیز کی قائل ہے کہ الکالین اور کھار جب اعصابی مادہ بڑھتا ہے تو اس میں خشکی کا مادہ، تیزابیت کا مادہ یہ داخل کر دیا جائے تو وہ تھک ہو کر خون کے قوام کو درست کر دیتی ہے۔ تو سامعین محترم، ان مذکورہ چیزوں کے استعمال سے آپ کو جو مردانہ کمزوری آئے گی اس کا نام ہے اعصابی بلغمی مردانہ کمزوری، اعصابی کمزوری سے جسے آپ جانتے ہیں۔ اس مردانہ کمزوری میں انسان اپنے ازدواجی تعلقات کو اچھے طریقے سے ادا نہیں کر پاتا، کبھی اس کے قوام کی، خون کی مقدار کی وجہ سے کمی بیشی کے ساتھ اسے مختلف عوارضات سے گزرنا پڑتا ہے، کبھی شہوت آتی ہی نہیں، کبھی آئے تو فوری ٹوٹ جاتی ہے، اور کبھی نہ بھی ٹوٹے تو ازدواجی تعلقات کے قریب ہوتے ہی انسان فارغ ہو جاتا ہے، اس عمل سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ بھی ہے اور شرمندگی کا باعث بھی بنتا ہے، اور کچھ دوست احباب انتہائی شرمندہ ہو کر مایوسی کے عالم میں چلے جاتے ہیں۔ میں ان دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جو ان چیزوں کے کھانے کے عادی ہیں اور ان کو یہ عوارضات پیش آ رہے ہیں، وہ اپنی غذا چینج کریں۔ ان علامات کے مریض اپنی غذا میں ہر قسم کا گوشت کھائیں، ہر قسم کی مچھلی کھائیں، ہر قسم کا انڈا کھائیں، ہر قسم کی بعض سبزیاں جو ریح اور ہوا والی ہیں، سوداوی مادے کی چیزیں زیادہ استعمال کریں گے، جن میں آلو، گوبھی، مٹر، بینگن، بتاؤں، کالے چنے، چنے کی دال، مسور کی دال، مونگ کی دال، ٹماٹر، پیاز، لہسن، ہری مرچ، تیز مرچ مسالے کی چیزیں، پکوڑے اور دہی بھلے اور اس قسم کی تمام تر خشک سبزیاں استعمال کریں گے تو ان کی یہ چیزیں آہستہ آہستہ کور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور اس کے ساتھ آپ 3 سے 4 عدد لونگ لیں، 3 سے 4 عدد اناب لیں، اور آپ اس میں دیسی اجوائن اور پودینہ ڈالیں، انار دانہ بھی ڈالیں۔ ان 5 چیزوں کا آپ قہوہ استعمال کرتے رہیں، اور انگلی بھر ٹکڑا دار چینی کا ہر قہوے میں آپ بوائل کریں۔ یہ قہوہ دن میں 3 سے 4 مرتبہ آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو 21 دن کے اندر بہتر تحریک اپنے اعلیٰ تناسل میں اور شہوانی قوت میں آپ اضافہ پائیں گے۔ اگر کسی دوست کو ان چیزوں کے چھوڑنے سے اور ان چیزوں کے اپنانے سے اور ان کو استعمال کرنے سے بھی افاقہ خاطر خواہ نہیں ہو رہا، تو چونکہ ہر بندہ اپنی طبیعت کو الگ رکھتا ہے، اپنے مزاج کو الگ رکھتا ہے، وہ اپنے کسی قریبی طبیب سے رابطہ کر کے اپنی طبیعت کو چیک کروا کر مزید ادویات لینے سے پہلے ایک دفعہ ضرور چیک کرے۔ کسی بھی نسخہ نویس آدمی سے یا کسی بھی
سوشل میڈیا کے نسخے پر عمل کر کے وہ مزید اپنی تباہی کا سبب بننے سے پہلے 4 روپے خرچ کر کے وہ اپنی طبیعت کو چیک ضرور کروا لے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کا روپیہ پیسہ ضائع ہونے سے بچ جائے گا۔ اور اس کنڈیشن میں ایک اور عرض کر دوں، یہی وہ اعصابی علامات ہیں جن میں آگے جا کر شوگر بھی پیدا ہوتی ہے اور انسان جسمانی طور پر ٹھنڈا بھی رہتا ہے، اکثر قبض بھی ہو جاتی ہے، اور حد سے زیادہ یہ رطوبت بڑھ جائیں تو آپ کو الٹیاں، پوٹیاں، دست، آنکھوں سے پانی، نزلہ، زکام، ہر وقت پیٹ میں گڑبڑ رہنا اور نیند کی زیادتی، اور یہ ساری چیزیں انہی علامات سے پیدا ہو کر سارے اعضاء ٹھنڈے ہو کر انسان کی شہوانی طاقت پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ اور اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو وہ واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کر کے اپنی مکمل تفصیل لے کر اپنی رہنمائی لے سکتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی وہ مردانہ کمزوری جس کو ہم اعصابی اور بلغمی اور مائی مادے کی وجہ سے، خون کے کمبینیشن کے کم و بیش ہو جانے کی وجہ سے گردانتے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیے، کیا اس مریض کو مزید اگر کوئی بندہ کہے گا جی، جیسے یوٹیوب پہ چل رہی ہیں، کیلا کھانے سے مردانہ طاقت، فلانا کھانے سے مردانہ طاقت، فلاں چیز کھانے، میرے بھائی پوٹاشیم سوڈیم پہلے بڑھے ہوئے ہیں، کھار پہلے بڑھی ہوئی ہے، آپ تو اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچتے ہوئے آپ دانشوری کا مظاہرہ کریں، اپنے کسی قریبی طبیب سے ضرور رابطہ فرمائیں اور اس طبیب سے ملیں جو آپ کے مزاج کو خود بتائے کہ آپ کو کیا ہے اور آپ کو کیا چاہیے۔ تیر تکے والا یا ان دوائیوں کو جا کے اسٹوروں سے مت اٹھائیں جن پہ لکھا ہوا ہے مردانہ کمزوری کی بادشاہ، شہنشاہ، فلاں ڈھمکاں، بہت کچھ ہوگا۔ امید ہے آپ ان چیزوں کو احتیاط کرتے ہوئے انہی الفاظوں کے ساتھ حکیم ضیاء کا سلام پیش ہو آپ کی خدمت میں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو سمجھ اور فہم نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر یہ عوامی خدمت کی ویڈیوز اور ابن طبیب کا چینل آپ کو اچھا لگ رہا ہے اور آپ کو اس میں کوئی فائدہ مل رہا ہے صحت کے لحاظ سے، تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیجئے، اور اپنے ضرورت مند دوستوں کو بہترین ارادے سے، اخلاص سے آپ اس کو شیئر بھی کیجئے تاکہ آپ کی وجہ سے کسی اور کا بھلا ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔